سلام دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فیصل آباد شہر کے اندر جڑاوالا کی طرح مرغی ناپید ہو چکی ہے۔ مرغی خریدنے والے حضرات، مرغی کے شوقین حضرات، اب مرغی کھانا چھوڑ دیجئے، اب سبزی اور دال پر آ جائیے، کیونکہ اب آپ کو مرغی نہیں ملنے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد اور جڑاوالا کے اندر جو ہے وہ مرغی بیچنے والے جو تاجر حضرات ہیں ان کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ ان کو بے جا چالان کیے جا رہے ہیں۔ چالان کس وجہ سے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ حکومت نے جو مرغی کا ریٹ مختص کیا ہے وہ کم ہے، یہ جس ریٹ کے اوپر مرغی خریدتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو مہنگی مرغی خرید کر سستی مرغی بیچنا نقصان اٹھانے کے مترادف ہے۔ مرغی سیل کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف یہ ریٹ لسٹ ہے۔ اس ریٹ لسٹ کے مطابق اگر مرغی بیچتے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں۔ کیسے ڈالنے پڑتے ہیں؟ آئیے جو مرغی بیچنے والے حضرات ہیں انہی کے پاس ہم لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح وہ نقصان کے اوپر مرغی بیچ رہے ہیں۔ ایک مرغی اگر وہ بیچتے ہیں تو وہ کسٹمر کو مرغی بھی دیتے ہیں اور ساتھ سمجھ لیں کہ 50 روپے ایکسٹرا خریدنے والے کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کاروبار نہیں چل رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مرغی کی سیل اس وقت رکی ہوئی ہے۔ فیصل آباد سمیت جڑاوالا کے اندر 2-2 لاکھ روپے کے چالان کیے گئے۔ یہ پرچیاں آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جن پرچیوں کے اوپر یہ وہ پرچیاں ہیں، یہ وہ پرچیاں جو چالان کی پرچیاں چالان کیے گئے ہیں مرغی بیچنے والے لوگوں کو۔ اور آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ۔ کتنے عرصے سے یہ مرغی کا بزنس کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں تقریباً 2 سال ہو گئے۔ 2 سال ہو گئے۔ کبھی ایسے حالات آج سے پہلے دیکھے ہیں؟ نہیں، کیا کہیں گے اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں مرغی بیچنے میں؟ اس ٹائم اللہ سر آپ کے سامنے ہے کہ جون سا سرکاری منڈی آ رہی ہے اس کا، اور دوسرا جون سا ہماری پرچی آ رہی ہے اس کا، یعنی کہ یہ 15,760 روپے کی آ رہی ہے منڈی پر من کے حساب یہ آج سے کا ریٹ ہے؟ 40 کلو جی۔ تو جون سی ہمیں آڑتی دے کے گئے ہیں وہ 17,600 روپے میں دے کے گئے ہیں، یعنی کہ یہ 40 سے 50 روپے کا ڈفرینٹ بنتا ہے۔ ظاہر گل جب ہمیں اوپر ملے گا بلیک میں ملے گا تو ہم بھی بلیک میں بیچیں گے، جب ہم بلیک میں بیچیں گے تو سرکاری کوئی نہ کوئی مجسٹریٹ آ جائے گا، وہ ہمیں 4 سے 5,000 10,000 20,000 مجسٹریٹ کو 50,000 یہ نہیں پتا کہ آپ مہنگی مرغی خرید جی بتاتے بھی ہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں۔ اب اچھا عوام کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، عوام کے لیے تو وہ اچھا کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے ہمیں چلان تو کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام میں نہیں آتے، کیا ہماری بات نہیں سننی چاہیے؟ کیا ہم بھی عوام میں آتے ہیں نا؟ تو اس کی وجہ سے ابھی ریٹ، ویسے بھی ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے کم بہت ہو گیا، ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کم کر دیے، ہر دکاندار میں بے روزگاری پھیل رہی ہے، تو کوئی بچت نہیں، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اور 2 ماہ میں کام ہی بند کر دیں۔ اتنے حالات خراب ہیں؟ اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ بجلی کا بل کتنا آیا آپ کا گھر کا؟ ہمارا بل آیا سر 18,000 روپے میرے پاس ہے، 18,000 روپے ادھر بھی چلایا؟ جی نو اس دکان کا اس دکان کا؟ جی اس دکان میں کیا کیا لگا ہوا ہے؟ 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں، 2 لائٹیں لگی ہیں جی، ایک ایگزاسٹ فین چل رہا ہے اور ایگزاسٹ فین چلتا ہے۔ ایک ایگزاسٹ فین ہے، 2 پنکھے ہیں، 2 لائٹیں، 18,000 روپے بجلی کا بل آیا۔ دکھائیں ذرا جنید ان کو۔ جو مرغی خریدنے آتا ہے اس کو معذرت کر لی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ جی مرغی ابھی آپ کو اویلیبل نہیں ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے، یہ وہ معاملہ ہے جو چند گھنٹوں میں حل ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کتنے دن ہو چکے ہیں یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا۔ 3 دن سے جڑاوالا سمیت فیصل آباد کے اندر مرغی کی ہڑتال ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اب اس سستی پروٹین سے محروم ہو چکے ہیں جو لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک حکومت خاموش ہے۔ 3 دن ہو چکے ہیں، اور ایک ایسی آئٹم جو کہ تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے، ہر ریسٹورنٹ میں استعمال ہوتی ہے، ہر پکوان پر استعمال ہوتی ہے، اور آج وہ ناپید ہے۔ تو یہ اگر ایک ہفتہ مزید اسی طریقے سے حالات رہے تو صرف یہ ان کا ایک طبقہ متاثر نہیں ہوگا، یہ پوری چین متاثر ہوگی۔ ریسٹورنٹ، ہوٹلز، عوامی ہوٹل، جہاں جہاں پر یہ چکن بریانی بنتی ہے، چکن قورمے بنتے ہیں، چکن کڑھائی بنتی ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارے کسٹمر ہوٹل والے ہیں، یہ ان سے حالات کیا ہوٹل والے ہیں؟ جی سر آدھر آئیے گا پلیز۔ یہ آپ کا ہوٹل ہے، آپ میرے پاس آ جائیے۔ وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کیا حالات بنے ہوئے ہیں؟ 3 دن سے ہڑتال ہے اور عوام کی اس بے بسی کے اوپر حکومت کی کوئی بھی رائے سامنے نہیں آ رہی۔ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں اب کوئی بھی چیز نہیں رہی، بات مختص ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں آٹا کہہ رہے ہیں 850 روپے کلو ہے، لیکن بازار میں 110 روپے کلو بک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ چلان کرنے والے آتے ہیں 10,000 روپے کا چلان کر جاتے ہیں کہ آپ 13 روپے کی روٹی بیچیں، جو 1 روپیہ زیادہ چارج کر رہے ہیں اس کو بھی 20,000 روپے چلان۔ اسی طرح مرغی ہے، گوشت ہے، کسی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں۔ اب دیکھیں جو بندہ پرچیز کر رہا ہے، اب یہ 1,800 1,900 روپے ریٹ ہے، 1,800 روپے ریٹ ہے، اور یہ 2,100 2,200 روپے مٹن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح چکن کے ریٹس ہیں، اسی طرح آٹے کے ریٹ ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں. آپ جب تک آپ کو کیا کہتے ہیں را مٹیریل سستا نہیں ملے گا, آپ کیسے اس کو پروڈکٹس بنا کے کیسے سستی بیچ سکتے ہیں؟ سمپل سی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگوں کو ابیوز کر رہے ہیں, ان کے تھریٹ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یار آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یار لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کرنا ہمیں فراہم کرنی ہی چاہیے, لیکن ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں را مٹیریل سستا نہیں ملتا. ہماری مجبوری یہ ہے, ہر چیز مہنگی ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ بھائی باقی چیزوں میں بڑھا دیں. بھائی باقی چیزیں کیوں بڑھا دیں بھائی لوگوں کے؟ اب جس نے دال کھانی ہے 600 روپے کلو دال ماش ہے, ٹھیک ہے, اور 350 روپے کلو دال چنے ہے. دال بھی نہیں اب دال بھی افورڈیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم پکا کے اس کو 200 روپے میں بیچ رہے ہیں, بہترین دال بنا کے بیچ رہے ہیں, لیکن کسٹمر کی وہ بھی پہنچ سے باہر ہے. 200 روپے میں نہیں, ایک بندہ کھانا 250 روپے میں نہیں کھا سکتا. یہ مجبوری ہے, پریشانی ہے لوگوں کے لیے. آپ کو ملنا ہی 1000 روپیہ پورے دن کی دہاڑی ہے, تو اس میں سے اگر 200 روپے کی آپ روٹی کھا جائیں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دال نہیں کھا سکتا بندہ, عام بندہ دال نہیں کھا سکتا میرے بھائی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. میں نے ابھی کل ایک بندے سے ملاقات کی, وہ مرغی سیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا موبائل بیچ کر اپنی گھر پہ بیوی کی دوائی لے کے آیا. یار میں کیا بتاؤں, لوگ ایسے آتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ لوگ آتے ہیں, بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں, بچوں کو لے کے آتے ہیں, پیشنٹس کو لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ 100 روپے اس میں کوئی چیز دیتے ہیں. قسم خدا کی رونا آتا ہے, رونا آتا ہے, رونا آتا ہے کہ یار اب ایک بندہ 100 روپے میں اس کو کیا چیز دے دے. اب انڈا بھی لے کے آئے گا, وہ 30 روپے کا انڈا ہے, اس کو فرائی کر کے بھی دیں گے, 50-60 روپے کا انڈا بنتا ہے. اس کے مٹیریل سارے ڈالنے کے بعد 50-60-80 روپے کا وہ انڈا ایک بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور 80 روپے پہ درجن انڈے ملتے ہیں. ہاں جی, وہ اب وہ 2 روٹیاں بھی لے گا, وہ 100 سے اوپر ہی بات ہے. 100 روپے میں بھی کھانا نہیں مل سکتا, ایک انڈا بھی نہیں کھا سکتا. میری بات بس مختصر سی بات, یہ دکھ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حکومت جو اقدامات کر رہی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے, لیکن وہ کنٹرول کرنے کے جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. آٹے کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھا, سب نے دیکھا, کسان کس حد تک نقصان میں ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا, یہ ہم نے بھی دیکھا, کسان نے کتنا نقصان اٹھایا. جو گندم کا مختص ریٹ تھا وہ کیا تھا, کتنے میں گندم بیچی گئی, گندم جو ہے وہ خریدنے والا کوئی موجود نہیں تھا. تو اس دفعہ کسان بھی بڑا پریشان رہا ہے. اسی طریقے سے فارمر جو مرغی کا ہے اس کو بھی اب پریشان کیا جا رہا ہے. پنجاب بھر کے اندر مرغی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہے, دوسرے صوبوں میں مرغی نہیں جا سکتی ہے, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ 80% ڈپینڈنسی پنجاب کے اوپر ہے سارے صوبوں کی. یعنی سارے صوبوں کو پنجاب ضرورت پوری کر رہا ہے مرغی کی. اگر دیگر صوبوں میں آپ کے ناردرن ایریاز میں بھی جو مرغی نہیں جا رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے نہیں جا رہی ہے کیونکہ حکومت نے پنجاب کے سارے راستے بند کر دیے ہیں کہ پنجاب سے مرغی باہر نہیں جا سکتی ہے. یہ مرغی ہے, اگر اس کو آپ زیادہ سے زیادہ 4-5 دن, 10 دن, 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ رکھیں گے, اس کے بعد یہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد مرنا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد نئی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک رننگ آئٹم ہے, اس کی سیل کو جاری رکھا جائے. اگر اس کی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اگر یہ 4 مہینے بھی پڑی رہے گی تو خراب نہیں ہوگی. تو اس وقت پنجاب کے اندر بہت سی مرغیاں مر رہی ہیں. ہم یہیں پر پھر رہے تھے, اتفاق سے ہمیں کچھ گاہک ملے ہیں جو مرغی کی تلاش میں ہیں, ان کو مرغی نہیں مل رہی ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنی دیر سے مرغی ڈھونڈ رہے ہیں؟ تقریباً 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں جی. کتنی دکانیں پھر مرغی تیسری چوتھی دکان ہے, مرغی نہیں ملی. باقی سی خالی آدھی خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے. گھر والوں کو کہوں گا کہ آج دال بنا لیں کیونکہ مٹن افورڈ نہیں کر سکتے, مہنگائی اتنی ہے, خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے. دال ہی بنے گی. ہاں جی, اب دال بنے گی. آپ بات سنیے گا ذرا ایک سیکنڈ. اچھا, تو مرغی خریدنے آئے تھے یہ دوست اور ان کو مرغی نہیں ملی ہے, مٹن افورڈ نہیں کرتے ہیں. اب کیا ہوگا جی, گھر جا کے کہیں گے جی دال بنا لو, سبزی بنا لو. تو یہ حالات ہیں اس وقت لوگوں کے. جس عوام کے لیے آپ مرغی سستی کرنا چاہ رہے ہیں وہ عوام ہی اس وقت مرغی سے محروم ہو چکی ہے. آپ چاہ رہے تھے کہ مرغی سستی ہو, ان لوگوں کو سستی مرغی ملے, ان لوگوں کو مرغی نہیں مل رہی. آپ نے ایسا ریٹ رکھ دیا ہے کہ ان کو مرغی مل ہی نہیں رہی. سستی کیا, ان کو تو مل ہی نہیں رہی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ حکومت نے گندم کے ساتھ بھی ایسا کیا, چینی کے ساتھ بھی ایسا کیا, اور اب جو ہے وہ مرغی کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ظلم ہے عوام کے ساتھ. عوام کو مہنگی صحیح لیکن چیز ملے تو صحیح. اب وہ ملنا ہی بند ہو گئی ہے تو لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. پولٹری ایسوسی ایشن کے جو تاجر ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, جو پولٹری کا بڑے پیمانے پر بزنس کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. شراز, یہ جو روز ایک المیہ چل رہا ہے اس میں ہر آنے والے دن اضافہ ہو رہا ہے. اسٹیٹ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کی ریئرنگ اور پرورش بند کر رہے ہیں. لوگ آگے چوزہ ڈال نہیں رہے. میں فارمنگ کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ میں نے لاسٹ 15 ڈیز سے ہم نے پلیسمنٹ نہیں کی کہ پلیسمنٹ کر کے کیا کریں گے.
जब हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम उठाती है, या तो नुकसान में भी हिस्सेदार बने ना, फिर तो हमें समझ आती है जब 220 में लोगों ने 220 का चूजा डाल के बेचा है, उस वक्त भी जब 1.5 करोड़ रुपया लोगों को एक डबल स्टोरी से कम हुआ है, लोग मकरूज हुए हैं, अगर स्टेट उस वक्त भी जिम्मेदार हिस्सेदार बन जाए फिर हमें कोई इतराज़ नहीं। उस वक्त तो स्टेट हमारे सर पे सिर्फ इस तरह बिजनेस नहीं होगा। ये जो वक्त ला रहे हैं, आने वाले वक्त में लोगों को 2000 रुपये भी चिकन नहीं अवेलेबल होगा अगर ये जिस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं। इंडस्ट्री की बात सुने, इंडस्ट्री के लोगों की बात सुने, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ फार्मर की जो कास्ट आएगी उसके साथ इन लाइजन बना के उसका प्रॉफिट भी चेक कर लें, लेकिन ये काम ना करें कि अगर अदरवाइज इसको छोड़ दें इसके हाल पे। डिमांड और सप्लाई और इकोनॉमिक्स के असूल के तहत जिस तरह की चलती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये वेट मार्केट में इसी तरह ही होता है। जब ये वक्त के साथ फ्रोज़न और चिल्ड फार्म में आएगा तो फिर ये जाके इसकी मार्केट स्टेबल होगी, वेट मार्केट स्टेबल नहीं हो सकती। अभी ये इतना पकड़ दकड़ का सिलसिला, लोगों को सारा सिलसिला हो रहा है, 2-2 लाख रुपए जुर्माना हो रहा है और उसकी रसीदें हमने मीडिया पे आप लोगों को भी दे दी हैं, तमाम लोगों को दी हैं। मुतलका हुकाम जो सूरत हाल है, ज़िली इंतज़ामिया हर बंदे इससे अवेयर है। एक दुकानदार जिसके पास एक छोटा सा दड़बा है, वो 2 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? वो तो फिर अपना आप बेच देगा, अगर अपना घर भी बेच देगा 2 लाख जुर्माना देने के लिए। ये इस तरह की सूरत हाल ना की जाए। अगर इस तरह की सूरत हाल की जाएगी तो फिर ये दुकान वाला दुकान नहीं खोलेगा, फार्म वाला चूज़ा नहीं डालेगा।